السلام علیکم۔ آپ سب کو میرے چینل وائس آف دین 80 پہ خوش آمدید۔ دوستوں، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے نیک خواب، برے خواب اور ان کا علاج۔ خواب ہماری زندگی کا وہ حصہ ہیں جو اکثر ہمیں حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ کبھی خواب دل کو سکون دیتے ہیں، کبھی خواب میں مبتلا کرتے ہیں اور کبھی خوف میں ڈال دیتے ہیں، اور کبھی وہ محض خیالات کا عکس ہوتے ہیں۔ اسلام نے خوابوں کی تعبیر اور ان کی اقسام کے بارے میں واضح تعلیمات دی ہیں۔ قرآن اور حدیث میں خوابوں کا ذکر کئی جگہ آیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خواب دیکھنے اور ان کا علاج کرنے کے اصول سکھائے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک خواب نبوت کے 46ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ خواب محض خیالی باتیں نہیں، بلکہ ان میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام اور خوشخبری بھی ہوتی ہے۔ قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خوابوں کا ذکر سب سے نمایاں مثال ہے۔ آپ نے خواب دیکھے اور اللہ نے آپ کو ان کی تعبیر بھی سکھائی۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ خواب اللہ کی حکمت کا حصہ ہیں۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم خوابوں کو صحیح زاویے سے سمجھیں، ورنہ غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے۔ ہر خواب سچا نہیں ہوتا، کچھ خواب شیطان کی طرف سے آتے ہیں اور کچھ ہماری اپنی سوچوں کا عکس بھی ہوتے ہیں۔ اسلام میں خوابوں کی 3 اقسام بیان کی گئی ہیں۔ کون کون سے ہوتے ہیں؟ نیک خواب، برے خواب، عام خواب۔ اچھا، نیک خواب جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ یہ خواب انسان کو خوشی اور سکون دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات مستقبل کی خوشخبری بھی لاتے ہیں۔ اور جو برے خواب ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد انسان کو خوف زدہ کرنا اور اس کے دل میں پریشانی ڈالنا ہوتا ہے۔ عام خواب انسان کے دن بھر کے خیالات، سوچوں، جذبات کا نتیجہ ہوتے ہیں، اور ان کی کوئی خاص تعبیر بھی نہیں ہوتی ہے۔ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک خواب اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں 11 ستارے، سورج اور چاند کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا نا، تو یہ خواب اللہ کی طرف سے ایک سچا پیغام تھا۔ اور نیک خواب کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کو یاد بھی رہتا ہے اور دل کو خوشی اور سکون بھی دیتا ہے۔ دوستوں، آپ کو یاد ہے نا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا وہ بعد میں حقیقت ثابت ہوا تھا، اور یوسف علیہ السلام کے والدین اور بھائی ان کے سامنے عاجزی سے جھک گئے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے دی گئی ایک خوشخبری تھی۔ برا خواب انسان کو پریشان کر دیتا ہے، دل میں خوف اور بے چینی پیدا کرتا ہے۔ اکثر ایسے خوابوں کے بعد انسان گھبرا کر اٹھ جاتا ہے۔ عام خواب اکثر عجیب و غریب ہوتے ہیں، جیسے سفر، کھیل یا روزمرہ کے کاموں سے متعلق۔ یہ نہ ہی خوشخبری ہوتے ہیں اور نہ ہی تنبیہ ہوتے ہیں، یعنی کہ خواب کی کئی اقسام ہوتی ہیں۔ نیک خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام ہے۔ یہ خواب انسان کو خوشی اور حوصلہ دیتے ہیں کہ وہ نیکی کی راہ پر قائم رہیں۔ ماشاء اللہ، جب کوئی نیک خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ فوراً اللہ کا شکر ادا کرے اور اس پر خوش ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ حدیث ہے کہ جب کوئی نیک خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے قریبی نیک دوست یا بھائی کو خوشخبری دے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ خواب ہر ایک کو نہیں سنانا چاہیے، صرف مخلص اور نیک لوگوں کو سنانا چاہیے تاکہ وہ حسد میں مبتلا نہ ہوں اور اس خواب کو غلط نہ سمجھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق بھی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ خواب میں قرآن پڑھنا یا کعبہ کی زیارت دیکھنا ایک بڑی نیکی کی علامت ہے۔ یہ خواب ایمان کی مضبوطی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اگر کوئی خواب میں روشنی، نور یا سبز باغ دیکھے تو یہ ایمان، ہدایت اور نیک بختی کی علامت ہے۔ نیک خواب انسان کو مزید اچھے اعمال کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ یہ خواب دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یاد دہانی ہوتے ہیں۔
یہ جو خواب ہوتے ہیں خوشخبری ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اصل کامیابی جو ہے خوابوں میں نہیں بلکہ عمل میں ہے۔ خواب ایک اشارہ ہے۔ نیک خواب انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں اور ایمان میں مضبوطی پیدا کرتے ہیں۔ برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد انسان کے دل میں خوف پیدا کرنا ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب کوئی برا خواب دیکھے تو 3 بار بائیں طرف تھوکے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ برا خواب دیکھنے کے بعد کروٹ بدل لینی چاہیے اور دوبارہ سونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھیں کہ جو برا خواب ہوتا ہے وہ کبھی کسی سے بیان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے شیطان کو خوشی ہوتی ہے۔ اگر کوئی خواب میں سانپ یا بچھو دیکھے تو یہ دشمنی یا برائی کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ آگ، دھواں یا جہنم کا خواب اکثر گناہوں پر تنبیہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وارننگ ہے کہ گناہوں سے بچو۔ خواب میں ناپاک یا گندی جگہ دیکھنا بھی شیطان کی طرف سے ایک وسوسہ ہوتا ہے۔ برا خواب دیکھنے والا وضو کر لے اور 2 رکعت نفل نماز ادا کرے تاکہ دل کو سکون ملے۔ اگر خواب سے دل میں ڈر بیٹھ جائے تو فوراً دعا پڑھیں اور اللہ سے پناہ مانگیں۔ برا خواب حقیقت میں نہیں ہو سکتا۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والا شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہتا ہے۔ صرف آپ کو کامل بھروسہ رکھنا ہے۔ اور اگر کوئی دن بھر کسی کام یا مسئلے کے بارے میں سوچتا رہے تو وہی خواب میں بھی آ سکتا ہے۔ ایسے خواب نہ خوشخبری ہوتے ہیں نہ برے اشارے ہوتے ہیں، یہ محض دماغی کیفیت ہوتی ہے۔ ان خوابوں کی زیادہ تعبیریں نہیں نکالنی چاہیے، کیونکہ یہ حقیقت میں مبنی نہیں ہوتے ہیں بلکہ ہمارے خیالات ہوتے ہیں جو ہم پورا دن سوچ رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے نوٹ کیا نا کہ کئی دفعہ ہم سارا دن ایک چیز جس چیز پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں، رات کو وہی چیز خواب میں ہمیں نظر آتی ہے، تو وہ ہمارے جذبات اور خیالات ہوتے ہیں۔ نہ ہی ان میں کوئی خوشخبری ہوتی ہے اور نہ ان کے بارے میں گھبرانے کی بات ہوتی ہے۔ یہ خواب انسان کے دماغ اور دل کی مصروفیات کا عکس ہوتے ہیں، جنہیں زیادہ اہمیت دینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ نیک خواب دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں اور دل خوش رکھیں۔ برا خواب دیکھیں تو اللہ کی پناہ مانگیں اور اعوذ باللہ پڑھیں۔ خواب کو صحیح سب کے سامنے بیان نہ کریں، صرف قریبی نیک شخص کو بتائیں۔ خواب کی تعبیر صرف اہل علم سے پوچھیں، ہر ایک سے پوچھنے سے الجھن بڑھ سکتی ہے۔ زندگی کے فیصلے خوابوں پر نہیں بلکہ عمل اور قرآن و سنت پر کیے جانے چاہیے، اس لیے ان کے بارے میں زیادہ مت سوچیں۔ سونے سے پہلے وضو کرنا سنت ہے، یہ برے خوابوں سے ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ اب آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں گے کہ جس کے پڑھنے سے آپ کو ایک پرسکون نیند آئے گی اور آپ بہت اچھے خواب دیکھیں گے انشاءاللہ۔ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں اور سورہ ملک پڑھ کر سونا بہت ہی برکت والا عمل ہے۔ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر ہاتھوں پر دم کریں اور پورے جسم پر پھیر لیں، یہ سنت ہے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، خواب انسان کی زندگی کا حصہ ہیں۔ نیک خواب اللہ کی طرف سے خوشخبری ہیں، برے خواب شیطان کی طرف سے دھوکہ ہیں، اور عام خواب محض ہمارے خیالات کا عکس ہیں۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ اصل کامیابی خوابوں پر نہیں بلکہ ایمان، نیک اعمال اور اللہ پر بھروسے پر ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک خواب عطا کرے اور برے خوابوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل وائس آف دین 80 کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ یہاں پر آپ کو ایسی ہی ایمان افروز ویڈیوز روز ملیں گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔